بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم optometrist ڈاکٹر عائشہ طارق, گریجویٹڈ فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جو سلینڈریکل پاور ہماری ریفریکشن میں آئی ہے ہم اس کو کس طرح سے ویریفائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ جو سلنڈر ہم یوز کر رہے ہیں نمبر میں اس کے ایکسس اور اس کی پاور صحیح ہے یا ہم اس کو مزید اور امپروو کر سکتے ہیں جس سے ہماری نظر مزید بہتر ہو سکتی ہے. اسٹگمیٹزم پہ پوری ایک ویڈیو پہلے بن چکی ہے جو آپ میری جو ہے وہ ویڈیوز میں چیک کر سکتے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو میں نہ صرف اس کے ایکسس اور اس کی پاور کی ریفائنمنٹ کو دیکھیں گے بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے ایررز ہیں, کون سی غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو سکتی ہیں اور ہم اسے کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. جیکسن کراس سلنڈر بیسیکلی سفیرو سلینڈرکل لینس ہے جس میں ہمارے پاس سلنڈر کی پاور ڈبل ہوتی ہے سفیر سے, لیکن اس میں 2 سلنڈر یوز ہوتے ہیں وتھ اپوزٹ سائنز اینڈ 90 اینگل ٹو ایچ ادر. یہ جیکسن کراس سلنڈر کی ہسٹری ہے اینڈ اس کو سب سے پہلے ڈیزائن جو تھا وہ ڈاکٹر ایڈورڈ جیکسن نے کیا تھا اینڈ دیٹس وائی اس کا نام جو ہے وہ جیکسن کراس سلنڈر ہے. دین ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اٹ از آ سفیرو سلینڈریکل لینس, یعنی اس میں سفیر اور سلنڈر ہے, 2 سلنڈر ہیں وتھ سیم پاور بٹ اپوزٹ سائن. ایگزامپل, اگر سفیر پلس 0.5 کا ہے تو سلنڈر 1 کا ہوگا. 1 کا سلنڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 سلنڈر ہاف پلس 0.5 اینڈ مائنس 0.5 کا ہے, ایک 90 پر ہے اینڈ ایک 180 پر ہے. ون مور ایگزامپل از پلس 0.25. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلس 0.25 ڈائپٹر سلنڈر جو ہے وہ 90 پر ہے اینڈ 180 پر ہے, تو اس کی فائنل پرسکرپشن ہوگی پلس 0.25 ساتھ مائنس 0.5 انٹو 90. کی کمپوزیشن دیکھیں گے تو ایک ہینڈل ہوگا اینڈ اس پہ کچھ مارکس لگے ہوں گے. ریڈ کلر کے مارکس جو ہوں گے وہ ایکسس شو کریں گے مائنس سلنڈر کے, اینڈ وائٹ کلر کے مارکس جو ہوں گے وہ ایکسس شو کریں گے پلس سلنڈر کے. جیکسن کراس سلنڈر کو ہم لوگ فلپ فلاپ سلنڈر بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ایزیلی اس کے ہینڈل کے تھرو فلپ کر سکتے ہیں. اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہاریزونٹل ایکسس کے یہ 45 ڈگری ہوگا اینڈ ورٹیکلی یہ جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ 90 ڈگری پر ہی ہوگا. یوزلی فراپٹرز میں جس میں ہم لوگوں کو لینسز بار بار خود چینج نہیں کرنے پڑتے, اس میں جو جیکسن کراس سلنڈر کی کراسنگ ہوتی ہے, فلپنگ ہوتی ہے, وہ آٹومیٹک ہوتی ہے اور ہمیں بار بار اس کو خود چینج نہیں کرنا پڑتا. اب آتا ہے کہ ہم جیکسن کراس سلنڈر یوز کرتے ہیں بٹ ہمیں کب کون سا سلنڈر یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ڈفرینٹ پاورز کا اویلیبل ہے ہمارے پاس. اگر آپ کی ویژن جو ہے وہ اچھی ہے تو آپ نے اسمالر پاور آف جیکسن کراس سلنڈر کو یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل, اگر 6/9 تک آپ کی ویژن چلی گئی ہے تو آپ نے 0.25 کا یوز کرنا ہے اینڈ 6/12 پہ 0.5 کا یوز کرنا ہے, اینڈ سملرلی 6/24 پر آپ نے جو ہے وہ اس سے ہائر کا یوز کرنا ہے 1 کا. بٹ اگر آپ کو 6/24 ویژن پر 1 کا آنے سے بھی اتنی اچھی امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی تو آپ نے دوسرے ٹیسٹ کی طرف جانا ہے جیسے اسٹگمیٹک فین ٹیسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے. اب ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے کون سا سلنڈر یوز کرنا ہوگا جیکسن کراس سلنڈر. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اسے کتنے ڈگری موو کرنا ہے, تو جتنا چھوٹا ہوگا ہم اس کو اتنا زیادہ موو کر سکتے ہیں. لائک اگر 0.25 کا ہے تو 30 ڈگری تک آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہو, اس طرف آگے لے کے جا سکتے ہو. 0.5 کا ہے تو آپ اس کو پھر 15 ڈگری جو ہے وہ موو کرو گے, اینڈ اس کا میتھڈ اب ہم جانتے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ واٹ از دا پروسیجر, ہم نے جیکسن کراس سلنڈر کو کیسے یوز کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ریفریکشن کرنی ہے. ریفریکشن کرنے کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آپ نے اپنے سفیر کو ویریفائی کرنے ہیں. اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, وہ ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیوز میں کور کریں گے. تھرڈ اسٹیپ آپ کا آتا ہے سلنڈر ویریفیکیشن میں. سلنڈر ویریفیکیشن میں آپ نے سب سے پہلے اس کا ایکسس ویریفائی کرنا ہے اینڈ دین آپ نے اس کی پاور ویریفائی کرنی ہے. ایکسس کو کس طرح سے ویریفائی کرنا ہے اینڈ دین پاور کو کس طرح سے ویریفائی کرنا ہے, وہ ابھی ہم ایک اینیمیشن کے تھرو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک اور بات کہ یہ ایک یونی آکولر پروسیجر ہے. ہم پہلے رائٹ آئی کو کریں گے اینڈ دین ہم لیفٹ آئی کو کریں گے, اینڈ دین جو 4th اسٹیپ ہمارے پاس آئے گا وہ بائنوکولر بیلنسنگ آئے گا. اس کے بعد آپ کی ریفریکشن اینڈ آپ کے پرسکرپشن جو ہوگی وہ ریڈی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اپنے پرسکرپشن جو ہے وہ دے سکیں. ہم اس کے یوزز کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم جیکسن کراس سلنڈر کے تھرو پتہ کر سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو سلنڈر لگنا ہے یا نہیں. اس کا یہ میتھڈ ہے کہ ہم 4 پوزیشنز پہ اس کو چیک کریں گے, 90 پر, 180 پر,
45 پر اینڈ 135 پر۔ اگر کسی بھی پوزیشن پہ آپ کا پیشنٹ آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں کلیئر نظر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو سلنڈر لگنا ہے اور آپ اس کو سلنڈر کی پاور اس کے مطابق جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ سیکنڈ، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک پیشنٹ کو سلنڈر لگنا ہے، اب ہم نے اسے سلنڈر لگا دیا ہے، اب ہم نے اس کو ویریفائی کرنا ہے، تو پہلے ہم اس کے ایکسس کو ویریفائی کریں گے اور پھر ہم اس کی پاور کو ویریفائی کریں گے۔ تو ایکسس ویریفیکیشن کا میتھڈ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے۔ سو دس از دا مین پارٹ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ریفریکشن کرنی ہے، کمپلیٹ ریفریکشن اینڈ سفیر کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے بائی ڈفرینٹ میتھڈ۔ اب سب سے پہلے آپ نے ٹرائل فریم میں اپنا سفیریکل لگایا -2 اینڈ سلنڈر آپ نے لگایا -1 انٹو 180۔ اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو -180 ایکسس پر آپ نے سلنڈر لگایا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے سلنڈر فائنڈ کرنا ہوگا تو سلنڈر کے ایکسس کو فائنڈ کرنا ہوگا، تو آپ جیکسن کراس سلنڈر جو ہے وہ زیادہ لیں گے اور جو اس کا ہاف ہوگا وہ آپ نے یوز کرنا ہوگا اس کی پاور کے لیے۔ فار ایگزامپل اب یہاں پر 0.5 ہم لیں گے ایکسس کے لیے اینڈ پاور کی ویریفیکیشن کے لیے ہم 0.25 لیں گے، یعنی پاور کی ویریفیکیشن کے لیے ہم کم جیکسن کراس سلنڈر کو یوز کریں گے اینڈ ایکسس کے لیے زیادہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جیکسن کراس سلنڈر کو جو آپ کے ایکسس لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے، لیکن کس طرح سے کہ جو نیچے ایکسس -1 کا ہے 180 پر، ہینڈل آپ نے اس کے پیرالل رکھنا ہے، آپ نے ہینڈل اس کے پیرالل رکھنا ہے، یعنی ہینڈل آپ نے 180 پر رکھنا ہے۔ اور پھر آپ نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ پوزیشن کلیئر ہے، یا فلپ کر کے پوچھنا ہے دوسری پوزیشن کلیئر ہے۔ آپ کو پیشنٹ بتائے گا کہ کون سی پوزیشن اس کو زیادہ کلیئر ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ -1 180 پر ٹھیک لگا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں زیادہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے 10 ڈگری جو ہے وہ موو کرنا ہے اپنے ایکسس کو انٹو مائنس کی طرف، ٹھیک ہے، مائنس کی طرف آپ نے، تو اس کے 1 تو یہ بن جائے گا 170۔ پھر آپ دوبارہ پوچھیں گے کہ کیا اب زیادہ بہتر ہے یا اس طرح سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر پیشنٹ بولتا ہے کہ آپ کو پہلی پوزیشن فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ زیادہ کلیئر نظر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزید 10 ڈگری جو ہے وہ روٹیٹ کرنا ہے اپنے -1 کے سلنڈر کو، تو ہمارے پاس اس طرح ایکسس آ جائے گا 160۔ پھر آپ نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ کیا اب اس کو یہ کلیئر ہے، اور ہینڈل کو آپ نے پیرالل رکھنا ہے نیچے ایکسس سے۔ اگر آپ کو پیشنٹ کہتا ہے کہ دونوں پوزیشنز ایکول ہیں، اس کا مطلب آپ کے فائنل ایکسس -2 -1 انٹو 160، مطلب ایکسس آپ کا بھی 160 ہمیں یہ کلیئر ہو گیا۔ ایکسس ویریفیکیشن کے بعد اب ہم جائیں گے پاور ویریفیکیشن پہ کہ کیا -1 کا جو سلنڈر اس کی آئی میں لگا ہوا ہے پرسکرپشن میں، کیا وہ ٹھیک ہے یا اس کو بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ہم اس کو رپیٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے سفیر ویریفیکیشن کی، سیکنڈ میں آپ نے ایکسس ویریفیکیشن، ایکسس میں آپ نے ہینڈل کو پیرالل رکھنا ہے ایکسس کے اینڈ اس کو فلپ کرنا ہے جس پوزیشن پہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو مائنس والی پوزیشن پہ زیادہ کلیئر ہے تو مائنس کی طرف روٹیٹ کرنا ہے اینڈ اور اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو پلس والی میں زیادہ ہے تو پلس کی طرف روٹیٹ کرنا ہے، اور جس پوزیشن پہ دونوں پوزیشنز پہ آپ کا پیشنٹ آپ کو صحیح نو ڈفرینس کے ساتھ بتا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب سلنڈر کے ایکسس جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ پیشنٹ کو فکسیٹ آپ نے کہاں کروانا ہے، بیسٹ ویژول ایکوٹی کی 2 لائنز ابو آپ نے اس کو فکسیٹ کروانا ہے۔ اگر آپ کا سلنڈر مائنس میں ہے تو ہم نے مائنس کی طرف روٹیٹ کرنا ہے، اگر آپ کا سلنڈر نیچے پلس میں لگا ہوا ہے تو ہم نے پلس کی طرف روٹیٹ کرنا ہے۔ اب یہ 1 مور ایگزامپل ہے، جیسے -1 کا سلنڈر لگا ہوا ہے، ہم نے ایکسس 180 پہ، تو ہینڈل ہم نے اس کا 180 پہ رکھا، اس کی 2 ڈفرینٹ پوزیشنز ہم نے کی۔ فرسٹ پوزیشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح سے زیادہ کلیئر نظر آ رہا ہے، تو ہم نے کیونکہ مائنس سلنڈر تھا اس لیے ہم نے مائنس پوزیشن کی طرف، مائنس ایکسس کی طرف اس کو روٹیٹ کیا۔ اسی طرح ہی اگر پلس ہوتا تو ہم اس کو پلس کی طرف روٹیٹ کرتے۔ پھر ہم نے موو کتنا کرنا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا اگر 0.25 کا ہوگا تو 30 ڈگری موو کرنا ہے، 0.5 کا ہوگا تو ہم لوگوں نے 15 ڈگری موو کرنا ہے، اینڈ 1 کا ہوگا اگر تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ 10 ڈگری موو کرنا ہے۔ Now we move toward the refinement of power کہ ہمیں جب ایکسس ریفائن ہو گئے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پاور ہم یوز کر رہے ہیں کیا وہ پاور ٹھیک ہے یا اس میں بھی ریفائنمنٹ کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ So let's move towards it.
اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا ویسے ہی سفیریکل لگانا ہے اینڈ دین سلنڈر آپ نے لگانا ہے، لیکن اس بار جو سلنڈر کی ایکسس ہم نے پہلے فائنڈ کی ہے 160، ہم اس ایکسس پر اپنے سلنڈر کو رکھیں گے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ پاور کی میجرمنٹ کے لیے ہم کراس سلنڈر جو یوز کریں گے وہ 0.25 کا ہوگا۔ اب ہم نے اس کے ایکسس کو یعنی اس کراس سلنڈر کے ایکسس کو جو نیچے ایکسس گیون ہے 160 کا اس پہ پلیس کرنا ہے۔ پہلے ہم نے ہینڈل پلیس کیا تھا، اب ہم ایکسس ٹو ایکسس پلیس کریں گے اینڈ دین فلپ کریں گے اینڈ پوچھیں گے کہ کیا دونوں فلپس جو ہیں وہ اکول ہیں۔ جو ہوگا کیس 1۔ کیس 2 یہ ہو سکتا ہے کہ مائنس فلپ جو ہوگا وہ ہمیں زیادہ بیٹر کہہ رہا ہے پیشنٹ، اینڈ تھرڈ کیس پلس جو ہے وہ سلنڈر جب اوپر ہے تو وہ زیادہ بیٹر کہہ رہا ہے۔ پہلے ہم کیس 1 کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیس 1 میں دونوں فلپس پہ ایکول نظر آ رہا ہے، تو اس کیس میں جو آپ کے پرسکرپشن ہوگی وہ سیم ہوگی جو آپ کے پاس ٹرائل فریم میں لگی ہوئی ہے -1 ود 160 ایکسس۔ سیکنڈ کیس جو ہم نے پڑھا جب اس نے مائنس سلنڈر کو زیادہ پریفر کیا جب ایکسس آن ایکسس تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیل میں ہم نے اس جیکسن کراس سلنڈر کی پاور کو ایڈ کرنا ہوگا، جیسے -1 میں اب ہم ایڈ کریں گے -0.25، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیل آپ یوز کریں گے وہ ہوگا -1.25 کا سیل، اور ایکسس ہم نے پہلے ریفائن کر لیے تھے جو ہمارے پاس تھا 160 کا۔ اس پاور کو اب ہم دیکھیں گے تو اب ہمارے پاس ہم نے دوبارہ پیشنٹ سے فلپ کر کے پوچھنا ہے کہ کیا اب بیٹر ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ دونوں پوزیشنز ایکول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی جو پرسکرپشن ہوگی وہ -2 -1.25 انٹو 160 ایکسس۔ تھرڈ کیس کی طرف چلتے ہیں۔ تھرڈ کیس میں ہم نے کہا کہ اگر وہ آپ کے پلس سلنڈر کو زیادہ پریفر کرتا ہے، مطلب اس پوزیشن میں وہ کہتا ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ زیادہ کلیئر نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے پلس کی ویلیو کو جو بھی جیکسن کراس سلنڈر ہے، جیسے اب بھی یہاں پر +0.25 ہے، اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے -1 میں، تو ہمارے پاس آنسر آئے گا -0.75۔ اس کا مطلب اب آپ کی سیل کی پاور -0.75 انٹو 160 ہے۔ ایک دفعہ اب ہم ریوائز کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے سلنڈر کی ایکسس کو ریفائن کیا، دین آپ نے اس سلنڈر کی ایکسس کو ٹرائل فریم میں پلیس کیا، آپ نے ایکسس آن ایکسس جیکسن کراس سلنڈر کے رکھے اینڈ دین آپ نے فلپ کر کے پوزیشن پوچھی۔ اگر مائنس سلنڈر پہ وہ زیادہ پریفر کر رہا ہے تو مائنس کی پاور کو ایڈ کرنا ہے سلنڈر میں جو لگا ہوا ہے، اینڈ اگر پلس کو زیادہ ہے تو پلس کی پاور کو ایڈ کرنا ہے۔ ایکسس ہم نے جو پہلے ریفائن کیے تھے انہی ایکسس پہ رکھ کر ہم نے اپنی ریفریکشن کو اینڈ اپنی پرسکرپشن کو فائنلائز کرنا ہے۔ نیکسٹ وی سمپلی ریپیٹ دا پروسیجر، جس میں ہم نے سلنڈر کی پاور کو سب سے پہلے ریٹنوسکوپ سے فائنڈ کیا اینڈ دین اس کی ایکسس ریفائنمنٹ کے لیے ہم نے اس کے ہینڈل کو ایکسس پر رکھا اینڈ دین دیکھا کہ موو کرنے سے فلپ کرنے سے کون سی پوزیشن زیادہ کلیئر ہے، اینڈ اس طرف ہم نے اسے موو کیا۔ اگر مائنس ہے تو مائنس کی طرف موو کرنا ہے، اگر پلس ہے تو پلس جیکسن کراس سلنڈر کی طرف موو کرنا ہے۔ اینڈ دین پاور ریفائنمنٹ کے لیے ہم لوگوں نے ایکسس آن ایکسس رکھے اور یہ دیکھا کہ کس پوزیشن پر زیادہ کلیئر جو ہے وہ پیشنٹ کو نظر آ رہا ہے۔ اینڈ بائی فلپنگ بوتھ دا پوزیشنز ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر کسی ایک پوزیشن میں اس کو فلپ میں زیادہ صاف نظر آ رہا ہے تو ہم نے اس ویلیو کو ایڈ یا مائنس کرنا ہوگا۔ دین ون مور ایگزامپل اس کی ہم نے 0.5 کا جیکسن کراس سلنڈر فائنڈ کیا ہے، ہمارے پاس ریٹنوسکوپی سے ریڈنگ آئی -0.75 اینڈ 120 پر۔ تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس ریڈنگ کو ہم نے ٹرائل فریم میں لگانا ہے اینڈ سب سے پہلے ہم نے 120 کے ایکسس کو فائنڈ کرنا ہے کہ کیا 120 ایکسس جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اینڈ سملرلی پھر ہم لوگوں نے اس کے پاور کو ایڈ کرنا ہے۔ اگر بوتھ فلپس میں سیم ہے اس کا مطلب 120 ہی ایکسس ہے، اینڈ سملرلی پاور کے لیے ہم نے جیکسن کراس سلنڈر کو اوپر رکھا، اگر وہ مائنس کو زیادہ پریفر کر رہا ہے تو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے -0.5، تو فائنل پرسکرپشن آپ کے پاس -1.25 انٹو 120 ہوگی۔ جسے ہم نے پہلے دیکھا کہ جو مائنس سلنڈر ہے وہ روٹیٹ ہوگا انٹو دا ڈائریکشن آف مائنس جیکسن کراس سلنڈر، اینڈ سملرلی جو پلس سلنڈر ہے وہ روٹیٹ ہوگا انٹو دا پلس کریکٹنگ سلنڈر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس آتا ہے سورسز آف ایرر، کہ کون سے ایسے سورسز ہیں یا چانسز ہمارے پاس ہیں جس سے ہمارے پاس ایررز ہو سکتے ہیں اور ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں تاکہ ہماری جو پرسکرپشن ہے وہ اوتھینٹک ہو اور پرسکرپشن زیادہ ایکوریٹ آ سکے۔ فرسٹ پوائنٹ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو پرسکرپشن میں اسفیئر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، ان کو بھی دیکھنے کے لیے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں کور کریں گے۔ تو فرسٹ ہمارے پاس ہے کہ سفیر کی پاور صحیح نہیں ہے، آپ انف ٹائم پیشنٹ کو نہیں دے رہے اور پور الائنمنٹ ہے جیکسن کراس سلنڈر کی، یا آپ لوگ میتھڈ صحیح جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے۔
ایکسس کو آپ لوگ زیوم کر رہے ہیں تو پیشنٹ نے سینگ کہ وہ اسے ٹھیک نظر آ رہا ہے یا سیم نظر آ رہا ہے، تو وداؤٹ چیکنگ آپ لوگ اس کو بغیر کمپیریزن آپ لوگ یہ زیوم کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی جو ہے وہ سلنڈر کی پاور اینڈ ایکسس غلط ہو سکتی ہے۔ ان دا لاسٹ پارٹ از سمری، ہم تمام اپنے ویڈیو کو کچھ پوائنٹس میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ جیکسن کراس سلنڈر سپیرو سلنڈریکل لینس ہے وتھ پلس اینڈ مائنس پاور آف سلنڈر وتھ اپوزٹ سائنس۔ اگر ہم لوگوں نے ایکسس کو ریفائن کرنا ہے تو ہمیں ہینڈل کو پیرالل رکھنا ہے، اینڈ سملرلی اگر آپ نے پاور ریفائن کرنی ہے تو آپ کو ایکسس جو آپ نے ریفائن کیا ہے اسے جیکسن کراس سلنڈر کی ایکسس کے پیرالل رکھنا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہیں کہ سفیریکل ایکویلنٹ جو ہوگا جیکسن کراس سلنڈر کا وہ 0 ہوگا۔ اگر آپ نے پاور 0.5 کے جیکسن کراس سلنڈر سے ریفائن کی ہے تو آپ نے ایکسس جو ہوگا وہ اسے ڈبل والے کے لیے یوز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایکسس ریفائنمنٹ کے لیے ہینڈل کو پیرالل رکھنا ہے اینڈ پاور ریفائنمنٹ کے لیے ایکسس کو پیرالل رکھنا ہے۔ اینڈ دس از آل، آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک دس ویڈیو۔ نیکسٹ ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔